اور قوم نے آگے کیا کہا یہ اللہ نے فرمایا فاتت به قومها تحمل، پس وہ لے آئی اس کو اپنے قوم کے پاس اس کو اٹھائے ہوئے. قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، تو قوم نے کہا اے مریم تو یقیناً ایک ناشنا چیز لے کے آئی، یہ کیا ہو گیا، بچہ کہاں سے آ گیا؟ تو قوم نے کہا یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، یعنی ہارون سے اس کو تشبیہ دی جاتی تھی اس کی عفت میں، اس کی تقوی میں، اس کی پاک دامنی میں اور ان کے ورع میں. حضرت یا ہارون، اور ہارون سے مراد کون ہے؟ مفسرین نے مختلف اقوال کیے ہیں کہ ہارون سے اس کو تشبیہ دیا، بھائی نیک پرہیزگار آدمی تھا. تو ہارون کی بہن ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، تیرا ابا بھی بدکار نہیں تھا، تیری والدہ بھی زانیہ نہیں تھی، تو یہ تو نے کیا کام کر دیا، جرم کر دیا. ہاں یہ کیسے کیا؟ تو اللہ نے فرمایا بھائی تم سے کوئی پوچھے تو تم نے جواب نہیں دینا، بلکہ کہو کہ میں نے روزہ رکھا ہے، بلکہ بچے کی طرف اشارہ. فاشارت الیہ، حضرت مریم نے کس کی طرف اشارہ کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف. تو قوم نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہ جو ابھی گود میں ہے، بچہ ہے، وہ ہم سے بات کیسے کرے گا؟ تو اسی اسنا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ انی عبد اللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. تو یہ رد علی نصارہ ہے، ہاں رد علی عیسائیت، کیونکہ وہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، تو یہ منع کیا کہ میں اللہ کا بیٹا نہیں بلکہ اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں. اور آگے آتانی الکتاب، دی جائے گی مستقبل میں مجھے انجیل، وجعلنی نبیا، اور بنایا جائے گا مستقبل میں مجھے نبی، وجعلنی مبارکن، اور بنائیں گے مجھے میرا رب مبارک. مبارک بھی برکت والا. ہاں برکت کا مطلب کیا مطلب؟ برکت کا مطلب یہ ہے الدعوت الی، جو ہمیشہ سے خیر کی طرف دعوت ہے. جب میں شریف میں ہوں گا تو میں لوگوں کو خیر کی طرف بلاؤں گا. واوصانی بالصلاۃ، اور مجھے وصیت کریں گے میرے رب نماز کی اور زکوٰۃ کی، ما دمت حیا، جب تک کہ میں کیا ہوں گا، زندہ رہوں. وبرا بوالدتی، اور وجعلنی برا، اور مجھے بنایا ہے احسان کرنے والا اپنے والدہ کے ساتھ. دیکھو والد کا نہیں کہا، صرف والدتی کہا. اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت مریم کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے. اور ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور نہیں بنایا انہوں نے مجھے سرکش اور بدبخت، یعنی میں اپنے والدین کی نافرمانی کروں گا تو کیا ہو جاؤں گا، بدبخت ہو جاؤں گا. اور جبار کہتے ہیں جو اپنے اوپر کسی کا حق نہ مانتا ہو. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، نہیں، میرے اوپر بھی حقوق ہیں، میں بھی مانوں گا. والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، اور سلامتی ہو میرے اوپر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا، اور جس دن مجھے دوبارہ اٹھایا جائے گا. ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہ باتیں عیسیٰ ابن مریم کی تھی جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دی. تم کہہ دو اے محمد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اقول قول الحق، اللہ فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں سچ بات. قول الحق ای اقول قول الحق، کہ میں جو بھی کہتا ہوں سچ بات کہتا ہوں. الذی فیہ یمترون، جس چیز میں تم کیا کرتے ہو، شک کرتے ہو، اس بات کو میں کیا کرتا ہوں، کھلا واضح طور پر اور سچ بیان کرتا ہوں. وما کان للہ ان یتخذ، اب عیسائی نے کہا تھا کہ یہ اللہ کے ولد، اللہ کے بیٹے ہیں، اور اللہ کے بیٹے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ وہ مطلب میں نے پہلے بتا دیے کہ ایک گروہ تو حقیقی بیٹا مانتا ہے، ایک گروہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی صفات کا مظہر مانتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات کی ان صفات کا مظہر یہ کون ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. آگے اس بات کی نفی کی جا رہی ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو ما کان للہ ان یتخذ من ولد، اللہ تعالیٰ کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ کیا بنائے، اولاد بنائے، کہ وہ کسی کو ولد بنا کے بیٹھے. سبحانہ، پاک ہے، پاک ہے نہیں بلکہ پاک سمجھو اللہ کو. اللہ تعالیٰ تو اپنی ذات میں تو پاک ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن ہم نے اس کو پاک سمجھنا ہے. تو سبحوا سبحانہ، تم پاک ہے نہیں، پاک سمجھو اللہ کو، یعنی یہ عقیدہ رکھو کہ اللہ پاک ہے. کس چیز سے؟ ولد سے، نائب پکڑنے سے. ولد کے معنی نائب، یعنی کسی کو نائب بنانا. ظاہر بات نائب کو اس کی ضرورت ہوتی ہے جو محتاج ہو، جیسا کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تاکہ بڑھاپے میں ماں باپ کی خدمت کرے. جی اللہ تعالیٰ کو اس چیز کی ضرورت نہیں. ضرور. اور وزیر اعظم محتاج ہوتا ہے اپنے وزیر کا وغیرہ وغیرہ کا، تو وہ کیونکہ اس کی رسائی ہر جگہ تک ہے نہیں، اس وجہ سے وہ اپنے وزیر پکڑتا ہے. تو جس کی رسائی ہر جگہ تک ہے، جس کا فیصلہ کون فیکون سے ہوتا ہے، اس کو ولد اور نائب بنانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے
اس بات کی طرف اس رد کیا، رد علی النصارہ ہے، اور آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول پھر ذکر کیا کہ بڑا ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دعوت دی، ان اللہ ربی و ربکم، کہ اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، فاعبدوہ، تم اسی ہی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، اور یہی سیدھا راستہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا، پوجا کرنا، یہی سیدھا راستہ ہے۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کا واقعہ ختم ہو جاتا ہے۔